کے غلبے کے حوالے سے، کیونکہ 17 رمضان مبارک یہ معرکہ بدر، اسلام کی پہلی جنگ اور پہلا غزوہ رونما ہوتا ہے کہ جو اسلام کی سربلندی میں اہم کردار رکھتا ہے۔ اور پھر اسی سے متصل 20 رمضان مبارک یہ فتح مکہ کا دن ہے کہ جس میں 8 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند ہی سالوں میں وہ خطہ کہ جہاں سے ظلم و ستم کر کے اہل ایمان کو کفار نے ہجرت پر مجبور کیا، صرف 8 سال کے عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو وہ شاندار فتح عطا فرمائی کہ محبوب کریم علیہ السلام فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی کے ساتھ 21 رمضان مبارک ہے کہ جو جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے نسبت رکھنے والی تاریخ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہے وہ بدر کا میدان ہو، چاہے وہ احد کا میدان ہو، چاہے وہ جنگ احزاب ہو یا کوئی اور موقع ہو، جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ہر مقام پر ہمیں صف اول میں نظر آتے ہیں۔ اور خاص طور پر اگر معرکہ بدر کے حوالے سے ہم بات کریں تو اس میں بھی جب اسلام کی پہلی جنگ ہے اور سامنے دشمن للکار رہا ہے تو 3 افراد مشرکین مکہ نے پہلے بھیجے جو ان کے سرداروں میں شامل تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مقابلے میں انصار کو بھیجنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم مکی والوں سے لڑیں گے اور ہم پلہ لوگوں سے لڑیں گے کہ جو قریش سے تعلق رکھتے ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت 3 افراد میں سے جن کا انتخاب کیا تھا، ان میں ایک حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم تھے، اور تیسرے حضرت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور یہاں سے آپ دیکھیں پہلی جنگ ہے اور اسی سے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی شجاعت و بہادری کا میدان جنگ میں کس طرح سے آغاز ہو جاتا ہے کہ یہاں آپ نے 3 کافروں میں سے جو آپ کے مقابل آیا تھا پہلے اس کو واسل جہنم کیا، اور پھر حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس شخص نے زخمی کیا، آپ اس کی طرف لپکے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اس کے نرغے سے بچایا اور اس کو بھی واسل جہنم کیا۔ پھر آپ احد کے میدان میں دیکھیں تو احد میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی کیا شان ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ معاذ اللہ حضرت پیارے آقا علیہ السلام کو کفار نے شہید کر دیا ہے، حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے ہر طرف نظر دوڑائی، مجھے نبی پاک علیہ السلام نظر نہیں آئے۔ میں نے جب یہ دیکھا کہ حضور علیہ السلام نہیں ہے، حضرت علی فرماتے ہیں پھر میں نے سوچا کہ میرے زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آپ کفار کے لشکر میں گھس جاتے ہیں اور آپ کی ضرب، آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری، جس طرف آپ جاتے ہیں کفار پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور اس خوبصورتی کے ساتھ آپ نے کفار کے لشکر کو پسپا کیا کہ تنے تنہا ہیں اور سامنے کئی کفار ایک ساتھ حملہ آور ہیں، لیکن کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کی تلوار کے سامنے ٹک سکے۔ اور پھر وہ پسپا ہو کر جب پیچھے ہٹتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھا، نبی پاک علیہ السلام نے تکبیر کو بلند کیا، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے دفاع میں آ گیا۔ حضور علیہ السلام کو میں نے گویا کہ اپنی آڑ میں لے لیا، اور جو بھی نبی پاک علیہ السلام کی طرف بڑھتا میں اس کو پسپا کرتا۔ اور ایسے موقع پر کہ جنگی حالات انتہائی نازک تھے اور اس وقت نبی پاک علیہ السلام پر کثرت سے کفار حملہ کر رہے تھے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آگے بڑھتے ہیں اور کفار کو اور مشرکین کو پیچھے کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھ لیجئے کہ جب مرحب کے مقابلے میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آتے ہیں اور اس نے جب للکارا تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آگے بڑھتے ہیں اور وہ اشعار پڑھنے لگا اپنی شان کے بارے میں، تو حضرت علی آگے بڑھتے ہیں اور آپ نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہی ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، اور ایسے پلٹ کر وہ حملہ کرتا ہے کہ سامنے دشمن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ مرحب بڑا طاقتور تھا، آپ نے اس کو بھی ایسا وار کیا کہ ایک وار میں 2 ٹکڑے فرما دیا۔ پھر اسی طرح عمر بن عبد ود، یہ وہ شخص تھا کہ جس کے
بارے میں یہ مشہور تھا عرب میں کہ 1000 افراد کی طاقت یہ رکھتا ہے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو جب مسلمانوں کو وہ مقابلے کے للکار رہا تھا، آپ اس وقت عمر میں تھوڑے چھوٹے تھے، لیکن شوق شہادت، جذبہ جہاد اتنا زیادہ تھا کہ آپ نے بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یہ مسلمانوں کو للکار رہا ہے، مجھے اس کے مقابلے میں بھیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ دوبارہ اس نے للکارا، آپ پھر اٹھ کھڑے ہوئے، حالانکہ آپ اس کے مقابلے میں عمر میں بہت چھوٹے تھے، اور وہ مشہور تھا کہ 1000 افراد کی طاقت رکھتا ہے، یعنی اتنا اس کو لڑائی پر مہارت تھی اور مضبوط اعصاب کا شخص تھا۔ لیکن حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نبی پاک علیہ السلام کی تربیت یافتہ تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کا بچپن سے ہی آپ نے چہرہ انور دیکھا تھا، اور یہ بھی بعض روایت میں ملتا ہے کہ سب سے پہلے جب آپ نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب جناب ابو طالب نے، جب ان کی اولاد زیادہ تھی تو دیگر رشتہ داروں نے، بھائیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی اولاد کی کفالت ہم اپنے ذمہ لیتے ہیں۔ تو ان کی کثیر اولاد تھی، تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ذمہ نبی پاک علیہ السلام نے لیا کہ میں ان کی کفالت کروں گا۔ تو آپ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ بچپن سے ہی نبی پاک علیہ السلام کی تربیت میں رہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو جس طرح سے ایک چھوٹے بچے کی پرورش کی جاتی ہے، اسی طریقے سے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جب چھوٹے تھے، آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آغاز اسلام سے ہی نبی پاک علیہ السلام کے معمولات کو غور کیا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے معمولات کو غور کیا، اور ابھی اسلام کا نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نہیں فرمایا تھا، اور حضرت علی المرتضیٰ کی دل میں ایمان کی، اسلام کی محبت جو ہے وہ موزن ہو جاتی ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سب سے پہلے بچوں میں ایمان لانے والوں میں شامل ہے۔ بعض مورخین نے آپ کی عمر مبارک 8 سال اور بعض نے 10 سال بیان کی ہے کہ جب آپ نے ایمان قبول کیا، تو 8 سال کے حوالے سے زیادہ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کی عمر مبارک اس وقت 8 سال تھی جب آپ نے ایمان قبول کیا۔ تو بچوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اور پھر آپ دیکھیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ نے غزوہ تبوک کے علاوہ ہر جنگ میں آپ نے بنفس نفیس خود حصہ لیا، اور جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، یہ تو صحابہ تھے، اور اس طریقے سے نبی پاک علیہ السلام نے ان کی تربیت فرمائی تھی کہ اپنی جان پیش کرنے کے لیے خود آگے بڑھ رہے ہیں، اور جب حضرت علی المرتضیٰ سے انہوں نے فرمایا کہ آپ نے جنگ میں نہیں جانا ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ منورہ کی ذمہ داری حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو سپرد فرمائی تھی، تو حضرت علی المرتضیٰ جنگ میں شرکت نہ فرمانے کی بنا پر رنجیدہ ہو گئے، اور آپ نے یہ درخواست کی کہ میں بھی جنگ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت جو حضرت علی المرتضیٰ کے لیے کلمات ارشاد فرمائے، وہ آپ کی شخصیت، آپ کی فضیلت کا ایک نرالا باب ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تیرا اور میرا تعلق ایسا ہو کہ جیسے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا تعلق تھا، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے اپنی نیابت میں جناب ہارون علیہ السلام کو مقرر فرمایا تھا، قوم کی ذمہ داری اور قوم کی حفاظت ان کے ذمہ سپرد فرمائی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے حضور نے فرمایا کہ کیا تو اس منصب پر راضی نہیں ہے؟ تو اس اعزاز کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام کے حکم پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم مدینہ منورہ میں رہے، اور اس کے علاوہ جب بھی جنگ کا موقع ہوا، چاہے وہ بدر ہو، احد ہو، جنگ احزاب ہو، یا دیگر جنگوں میں جب نبی پاک علیہ السلام خود تشریف لے گئے یا آپ نے روانہ فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اگلی صفوں میں نظر آتے ہیں۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے حضور علیہ السلام کا کتنا پیار تھا اور کتنا ناز تھا کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی لاڈلی شہزادی ہیں، اور بڑے بڑے اکابر صحابہ کی جانب سے جب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے جب نکاح کا پیغام آیا، تو نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت انہیں جواب ارشاد نہیں فرمایا، اور جب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی جانب سے پیغام آیا تو اللہ رب العالمین کا پیغام، اللہ رب العالمین کے
حکم سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ مجھے اللہ نے یہ حکم فرمایا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کر دوں. تو یہ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی خصوصی صفت ہے، امتیاز ہے کہ خاص طور پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لاڈلی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتخاب فرمایا. اور پھر آپ دیکھیے جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے شہزادے حضرات حسنین کریمین، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کے سلسلے کے آگے بڑھنے کا ذریعہ بنے. اور یہ بھی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی خصوصی امتیازی خصوصیت ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے ذمے اور آپ کے سر یہ سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی. پھر آپ دیکھیں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم چاہے خیبر کا موقع ہو، اس وقت مشہور واقعہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے بارے میں فرمایا تھا کہ کل کے دن میں جھنڈا اسے دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ خیبر کو فتح عطا فرمائے گا. اور ساتھ حضور نے فرمایا وہ شخص ہوگا کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں. تو صحابہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی ضمانت تھی، اتنی بڑی سرٹیفکیٹ تھی اور اتنا بڑا یہ اعزاز تھا کہ ہم سب کو یہ انتظار تھا کہ دیکھیں کہ کل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جھنڈا کس کے ہاتھ پہ سپرد کرتے ہیں. اور جب اگلی صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی طرف نظر فرمائی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان کرم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو تلاش کر رہی تھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو طلب فرمایا اور پھر بتایا گیا کہ حضرت علی المرتضیٰ علیل ہیں، آپ کی آنکھوں میں تکلیف ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو طلب فرمایا اور ان کی آنکھوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن ڈالا، دعا فرمائی، ان کے ہاتھ میں خیبر کا جھنڈا دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شان سے خیبر کو فتح کرنے کا آپ کو اعزاز دیا کہ حضرت علی المرتضیٰ تنہا اس خیبر کے قلعے کو اکھاڑ دیتے ہیں. اور صحابہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا وزنی تھا کہ 40 آدمی بمشکل اسے ہلا سکتے تھے، لیکن وہ قوت ایمانی تھی کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آپ تنہا اس دروازے کو اکھاڑتے ہیں. اور آپ نے اس بہادری سے اس مارکے میں آگے بڑھ کر دشمنوں کو زیر کیا کہ یہ خیبر کی فتح کا، خیبر کے یہود کو مغلوب کرنے کا صحرا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے سر آتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں اور پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی ایک اور خصوصیت جو آپ کا خصوصی وصف ہے کہ آپ کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مواخات قائم فرمائی. مواخات کے معنی یہ ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو صحابہ کرام علیہم رضوان اور مہاجرین تھے اور انصار تھے، ان کے درمیان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مواخات قائم فرمائی. مواخات کے معنی ہے بھائی بھائی قرار دینا. اور اس کے بہت سارے مقاصد تھے، معاشی اور سماجی بہت سارے مقاصد تھے کہ جس پر علیحدہ سے گفتگو کی جا سکتی ہے. بہرحال مختصراً یہ کہ سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. آخر میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم رہ گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ. حضور نے جو اعزاز عطا فرمایا کہ علی دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے. اور پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آپ کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ علی کی مثال، علی سے محبت کرنے والوں کی مثال دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہے. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمائی کہ بعض لوگ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے خدا کا بیٹا انہیں کہنا شروع کر دیا. اور بعض لوگ محبت میں اتنا جی چرانے لگے کہ انہوں نے جو ان کا حق تھا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ بھی ادا نہ کیا
اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھنا شروع کر دیا. تو یہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی شخصیت گویا کہ کسوٹی ہے. اور روایات میں اس کو یوں فرمایا گیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی محبت یہ نفاق کی پہچان کی علامت ہے کہ جو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے بغض رکھتا ہو وہ منافق ہے، اور جو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے محبت رکھتا ہو وہ مومن ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ کے علم کی اگر شان دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز عطا فرمایا. کئی مقامات پر نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو علم اور فضل اور حکمت کی دعائیں عطا فرمائی، اور نبی پاک علیہ السلام نے جو مشہور الفاظ ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابها او کما قال علیہ السلام، انہوں نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یعنی اگر علم سے کوئی فیض حاصل کرنا چاہتا ہے، اس سے اپنے دل کو منور کرنا چاہتا ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی وہ شخصیت ہے کہ علوم و فنون کے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سینے میں ایسے معجزن اور راسخ فرمائے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں، یہ کون کہہ رہے ہیں کہ جو علم کے شہر کا دروازہ ہے. اس سے قرآن مجید فرقان حمید کی وسعت کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر میں قرآن مجید فرقان حمید کی صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ چاہیے کہ جو اس کے اوراق کو اٹھانے کے لیے درکار ہوں گے. یعنی اتنا اللہ نے آپ کو علم اور وسعت عطا فرمائی ہے. اور پھر یہ آپ کی خلافت کے زمانے میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی خلافت کا دور بڑا مشکلات پر مشتمل رہا. بڑے سخت حالات کا آپ نے مقابلہ کیا، اور ان حالات کو جب ہم پڑھتے ہیں، اس تاریخی پس منظر کو جب سمجھتے ہیں، تو یہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہی کی شخصیت تھی کہ جو اتنی مضبوطی کے ساتھ پہاڑ کی طرح ان حالات میں کھڑے رہے، اور آپ نے ان حالات کا مقابلہ فرمایا. چاہے وہ خوارج کا فتنہ ہو یا جو اس وقت حالات پیدا ہوئے خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے حوالے سے، وہ سارے حالات کا مقابلہ کرنا یہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہی کا گویا کہ منصب تھا، آپ ہی کی شان تھی کہ آپ نے ان حالات کا مقابلہ کیا. تو علم کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو علوم سے ایسا بھر دیا تھا کہ بڑے بڑے مشکل مسئلے آپ کے دور مبارک میں بھی اور آپ سے پہلے بھی خلفائے راشدین کے دور میں جو حالات پیش آئے، جو معاملات پیش آئے، تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی رائے ہر موقع پر مقدم ہوتی. بلکہ ایک موقع پر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے تھے جب ایک معاملے میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہنمائی فرمائی، تو حضرت عمر نے یہ کہا تھا لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو آج کے دن عمر ہلاک ہو جاتا. اتنا اہم مسئلے میں، اتنے نازک موقع پر حضرت علی المرتضیٰ نے اتنی شاندار رہنمائی فرمائی. تو علم کا معاملہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان علم کے حوالے سے کتنی زیادہ ہے. اور یہ بھی ہم دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی وسعت کا یہ عالم ہے کہ 1/3 دین متین جو ہے وہ روایات کی صورت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہے. لیکن جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی کسی معاملے میں کوئی الجھن یا پریشانی ہوتی یا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا کہ جو حل نہ ہوتا تو آپ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی طرف بھیج دیا کرتی. اور مشکل سے مشکل مسئلے حضرت علی المرتضیٰ بڑی آسانی سے چند منٹوں میں حل فرما دیا کرتے. اور آپ کے پاس ایک مسئلہ آیا، بہت ساری یوں تو مثالیں ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں، لیکن ایک مسئلہ جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے کہ ایک کیس آپ کے پاس آیا اور وہ معاملہ یہ تھا کہ 3 افراد تھے، ان کے درمیان 17 اونٹوں کو تقسیم کرنا تھا. تو آپ کے دربار میں بڑے بڑے سمجھدار زیرک لوگ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ یہ زندہ اونٹوں کو تقسیم کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے، ان کو ذبح کر کے ان کے حصے کرنے ہوں گے تاکہ ان 3 افراد میں
ان اونٹوں کو تقسیم کیا جائے۔ ان 3 افراد میں ایک کا حصہ آدھا تھا، یعنی ایک شخص جو ہے اس کو 8 سے کچھ زیادہ حصے ملنے تھے، ایک کا حصہ تہائی تھا یعنی 6 سے کچھ کم ملنے تھے، اور ایک کا حصہ 9واں حصہ تھا یعنی اسے 2 سے کچھ کم ملنے تھے۔ تو بڑے معاملات تھے، فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا، مختلف جگہوں سے انہوں نے رہنمائیاں حاصل کی۔ تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی طرف جب معاملہ پیش ہوا تو آپ نے بڑی آسانی کے ساتھ مسئلے کو حل فرما دیا، اور ایسے شاندار انداز سے حل فرمایا کہ سب جو ہے وہ دھنگ رہ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسا علم کا خزانہ عطا فرمایا ہے، کیسی حکمت و دانائی عطا فرمائی ہے کہ جب فیصلہ آپ کے پاس آیا آپ نے کہا کہ 17 اونٹ ہیں، اس کے ساتھ ہمارا ایک اونٹ اور کھڑا کر دیا جائے، 18 اونٹ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کا آدھا حصہ ہے اس کو 9 اونٹ دے دیے جائیں، اس کو 9 اونٹ دے دیے گئے۔ آپ نے فرمایا جس کا تہائی حصہ ہے، 1/3 حصہ ہے، اس کو جو ہے وہ 6 اونٹ دے دیے جائیں، 9 اور 6 15 ہو گئے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جس کا 9واں حصہ ہے، جس کو 2 سے کم اونٹ ملنے چاہیے تھے، آپ نے فرمایا اس کو 2 دے دیے جائیں۔ تو اس طرح 17 اونٹ آپ نے ان میں تقسیم فرما دیے، اور آپ نے فرمایا ہمارا جو ایک اونٹ ہم نے شامل کیا تھا اسے الگ کر لیا جائے۔ تو اس تقسیم سے آپ نے بڑی آسانی سے بغیر کسی اونٹ کو ذبح کیے ان 3 افراد میں ان کا حصہ آپ نے تقسیم فرمایا۔ اسی طرح ایک موقع پر 2 افراد کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا یہ ہوا کہ وہ کھانے کے لیے بیٹھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں ہیں، ایک کے پاس 3 روٹیاں ہیں، دونوں کھانے کے لیے بیٹھے تو ان کے ساتھ ایک اور شخص بھی شامل ہو گیا، اور کھانا کھانے کے بعد اس نے 8 درہم دیے اور وہاں سے رخصت ہوا اور کہا کہ یہ آپس میں تقسیم کر لو۔ اب ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا، ایک کہتا تھا جس کی 3 روٹیاں تھیں کہ ہمیں یہ درہم برابر برابر ملنے چاہیے، اور دوسرا شخص کہتا تھا کہ میری 5 روٹیاں تھیں، مجھے 5 درہم ملنے چاہیے، تمہیں 3 ملنے چاہیے، تمہارے 3 روٹیاں تھیں۔ معاملہ بڑھ گیا، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے پاس پہنچا۔ حضرت علی نے فرمایا جو تمہارا ساتھی تمہیں 3 درہم دے رہا ہے اسے لے لو، تمہارے حق میں فیصلہ ہے، تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ اگر انصاف سے صحیح فیصلہ کیا جائے اور حساب و کتاب کے ساتھ بات کی جائے تو تمہارے حصے میں صرف 1 درہم آتا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم تو آدھے درہم کی آپس میں بات کر رہے تھے اور آپ اس کے حق میں فیصلہ دے رہے ہیں۔ اگر آپ نے ثابت کر دیا کہ حساب و کتاب کے اعتبار سے میرے حصے میں 1 درہم آتا ہے تو میں 1 درہم لینے پر راضی ہو جاؤں گا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ تیری 3 روٹیاں تھیں، اس کی 5 روٹیاں تھیں، کھانے والے افراد 3 تھے، ان 8 روٹیوں کو 3 میں تقسیم کرو تو ہر ایک کے حصے میں، یعنی اگر ہر روٹی کے 3 حصے کیے جائیں تو 8 روٹی کے 24 حصے بنتے ہیں، اور کھانے والے 3 افراد ہیں، ہر بندہ 8 حصے کھائے گا۔ تو اگر یوں دیکھا جائے تو 5 روٹی والے کے حصے 15 بنتے ہیں روٹیوں کے، اور 3 روٹیوں والے کے حصے جو ہے وہ اگر 3 روٹیوں کے 3 حصے کیے جائیں تو پھر اس طرح یہ 9 حصے